اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس آیت کو بیان کر رہا ہے کہ سلام ہے، عزت و شرف اور عظمت کا مقام ہے حضرت عیسیٰ کے لیے، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ دنیا سے گئے اور جس دن وہ روز قیامت آئیں گے، درحالی کہ وہ زندہ ہوں گے۔ یہ آیت اگرچہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان ہوئی ہے، لیکن ہر وہ انسان جو خدا کی راہ میں قدم رکھتا ہے اور خدائی راستے پہ چلتا ہے اور اس راستے پہ چلتے ہوئے مارا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ قرآن کریم اس پر سلام کرتا ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ دنیا سے شہید ہو کے گیا اور جس دن وہ زندہ روز محشر آئے گا۔ ہم آج آپ کے سامنے جس نقطے کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں عزاداری کے میدان میں شہداء کا ایک عظیم کردار ہے۔ اس عزاداری کے لیے پاکستان میں بہت ہم نے شہید دیے ہیں، بلکہ محبت اہل بیت کی بنیاد پر جسے بھی قتل کیا گیا ہے وہ در حقیقت حب اہل بیت کی وجہ سے مارا گیا ہے، شہید ہے، اور یہی حب اہل بیت اور ان کی خوشی میں خوشی منانا، ان کے غم میں غم منانا، یہ عزاداری اور عزادار کا کام ہے۔ تو بس پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان شہداء کا پاکستان کی عزاداری میں، جن کی بڑی تعداد ہے، ہم ہو سکتا ہے اس تعداد کو معین بھی نہ کر سکیں، بڑی تعداد ہے جو شہید ہوئی ہے، کبھی دھماکوں میں، کبھی ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے، کبھی جو ہے وہ مختلف عناوین سے انہیں قتل کیا گیا ہے، جلوسوں کے اندر، جلوسوں سے واپسی پر، جلوسوں میں آتے ہوئے، عاشور کے دن حتیٰ جلوس کے دوران دھماکہ ہوا ہے۔ تو یہ تمام ہمارے لیے باعث فخر ہیں، یہ تمام شہداء، اور پاکستان کی عزاداری کو روکنے کی جو سازشیں تھیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ کہ ابھی تک جاری ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان میں عزاداری جو کہ ظلم کے خلاف امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد منانا ہے وہ جاری ہے، اور بلکہ بڑھ گئی ہے، بلکہ اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ اور پھیل گئی ہے، اور دشمن اس سے نالاں بھی ہے، پریشان بھی ہے، اور وہ مختلف حربے استعمال کرتا ہے اس کو محدود کرنے کے، لیکن الحمدللہ یہ شہداء کے خون کی برکت ہے، اور ان سب سے پہلے امام الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار کے خون کی برکت ہے کہ یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ پاکستان میں بھی شہداء کا جو پاکستانی شہداء ہیں کردار ہے، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، قوم کو بھی اپنے شہیدوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ایک ایسا معاشرہ جس میں شہید کو عزت دی جاتی ہو، ان کے گھر والوں کو عزت دی جاتی ہو، اور اسے الہی نقطہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، اس کی عظمت کو خدائی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، ہمیں تشکیل دینا چاہیے شہداء کی عزت و اکرام اور تکریم کے اعتبار سے، اور الحمدللہ پاکستان میں یہ جذبہ موجود ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ کام شروع ہوا پاکستان میں ایک بہت ہی منظم ادارہ وجود میں آیا جسے شہید فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے، اور اس شہید فاؤنڈیشن نے ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی فیملی، شہداء کی فیملی تشکیل دینے میں بڑا رول ادا کیا ہے، اور الحمدللہ مالی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور نفسیاتی اعتبار سے، ہر پہلو سے شہداء کی فیملیز کو امداد فراہم کی ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو انبیاء اور اولیاء اور ائمہ علیہ السلام کے کام ہیں، یتیموں کی پرورش کرنا ان کا کام ہے، اور یہ کام جو ہے وہ انہی کے حکم کے مطابق ایک ادارہ انجام دے رہا ہے پاکستان میں، اور پوری دنیا کے مومنین اس کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان میں مومنین اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کی عظمت کا مینار ہے کہ وہ اس ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی خدمت کرنے میں مصروف ہیں۔ خداوند عالم ان کے اعمال کی بہترین جزا انہیں عطا فرمائے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو نیابتاً انجام پا رہا ہے ائمہ علیہ السلام کے، کہ وہ اگر ہوتے تو وہ شہداء کی فیملیز کی سرپرستی کرتے، ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے۔ ایک بہترین ادارہ ہے جس نے نہ یہ دیکھا کہ یہ شہید ہونے والا امیر ہے، غریب ہے، کہ رنگ و نسل کے اعتبار سے سید ہے، غیر سید ہے، کس کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، بلا تفریق، اور پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر گلگت بلتستان اور پارا چنار تک جہاں پہ بھی کوئی شہید ہوتا ہے یہ بڑھ کر اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور مسلسل تعاون کر رہا ہے، اور اب اس کا جو تعاون ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ جو دیگر عوام ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس ادارے کو پہچانیں، اس کو کم
علماء کو سپورٹ کریں، دامیں درہمیں سخنیں، جس طرح سے جو مدد کر سکتا ہے ان کی اگر کوئی مدد کرتا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ در حقیقت ائمہ علیہ السلام کی مدد کر رہا ہے۔ ان کی سرپرستی میں جو کام انجام پانے چاہیے اس میں مدد کر رہا ہے۔ اگر وہ اس ادارے کی مدد کرتا ہے، اگر مل کر اس کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس نقطے پہ پہنچ جائیں گے۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم کربلا کی یاد مناتے ہیں، اسی طرح سے شہداء کی یاد منانا، انہیں یاد رکھنا، ان کے گھر والوں کو سپورٹ کرنا، یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ شہید ہونا یا شہید کی یاد منانا ہے۔ تو ہم اپنے مقام پر جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اسے ہمیں انجام دینا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں مکتوبیں لکھی جا رہی ہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے دیوان میں، ان کے دفتر میں یہ سب چیزیں تحریر ہیں کہ کون سا مومن کیا کرتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس خدمت کے نتیجے میں امام کا سچا جانثار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ان شہداء کو امام کے لشکر میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔